ایک صدا بھی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے، خوشبو کی ایک پرواز ہے، ایک منفرد انداز ہے، بجتا ہوا جو ساز ہے، اس کا کوئی ایک راز ہے، ہر سو یہی آواز ہے، سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، ہمارے اور آپ کے دل کی آواز ہاٹ FM 105۔ Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network۔ کورونا کے تیز پھیلاؤ کے باعث بڑے شہروں میں پابندیوں میں اضافے کا امکان۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کل وزیر اعظم کو سفارشات پیش کریں گے۔ ٹارگیٹڈ طریقے سے بندشیں لگاتے ہیں تاکہ کم سے کم پریشانی ہو۔ یہاں ایسی صورتحال نہیں دیکھی جو خطے کے دیگر ممالک میں نظر آئی۔ SOPs پر عمل کر کے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں کورونا پھر تیز۔ 3 مہینے کے بعد ایک ہی دن میں 5000 سے زائد کیسز نے سب کو ہلا دیا۔ احتیاط کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال کے ویکسینیشن سینٹر میں بدنظمی، شہریوں کے رش کے باعث دھکم پیل۔ انتظامیہ نے ڈنڈے برسا دیے۔ پولیس اہلکاروں نے اسپتال کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کے لیے شہریوں کا رش، لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تحریک انصاف کی کورونا ویکسینیشن سینٹر پر شہریوں پر لاٹھی چارج کی مذمت۔ خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ویکسینیشن مراکز پر عوام کا رش ہے۔ ویکسین کی کمی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ ویکسینیشن کا عمل UC کی سطح پر کیا جائے۔ کراچی کے مختلف کورونا ویکسینیشن سینٹرز 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ ضلع شرقی میں ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال، اوجا کیمپس میں ویکسینیشن سینٹر کھلا رہے گا۔ خالق دینا ہال، جناح اسپتال اور لیاری جنرل اسپتال کا ویکسینیشن سینٹر کھلا رہے گا۔ چلڈرن اسپتال، نیو کراچی گورنمنٹ اسپتال کا ویکسینیشن سینٹر بھی 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں کے بعد تباہی، کئی علاقوں کا مرکزی شہر سے رابطہ کٹ گیا۔ گلگت شہر میں بھی تباہی، سیلاب سے متاثرہ افراد کا دھرنا۔ ناگا پربت جانے والی سڑک رائے کوٹ کے مقام پر بند ہو گئی۔ فیری میڈوز گئے سیاح پیدل واپس لوٹنے پر مجبور۔ گلگت میں پاکستان رینجرز کے جوان مدد کے لیے پہنچ گئے۔ FWO نے قراقرم ہائی وے پر ٹریفک کو بحال کر دیا۔ حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے 26 مقامات پر بلاک ہوئی تھی۔ ملک کی مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں اور علماء مشائخ کا محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان علماء کونسل اور متحدہ علماء بورڈ کے 14 نکاتی ضابطہ اخلاق پر اتفاق۔ طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت کے منافی ہے۔ علماء مشائخ کا انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو مسترد کرنے کا اعلان۔ حافظ طاہر اشرفی کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ۔ پشاور کے علاقے داؤد زئی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار شہید۔ پولیس نے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کا گراف تیزی سے اوپر جانے لگا۔ مثبت کیسز کی شرح 8.8 ہو گئی۔ اندرون ملک سفر کرنے کے لیے آج سے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار۔ ترجمان PIA کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے افراد بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سفر نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا سنگل ڈوز لگوانے والے بھی سفر کر سکیں گے۔ لودھرا میں کمرے کی چھت گرنے سے 5 بچے جاں بحق، 3 زخمی۔ ریسکیو کے مطابق بچے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ چھت گر گئی۔ حافظ آباد کے DHQ اسپتال میں میڈیکل وارڈ کی سیلنگ گر گئی، 1 مریضہ جاں بحق۔ پاکستان میں کورونا ویکسینیشن 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا پہلی 1 کروڑ ڈوزز 113 دن، دوسری 1 کروڑ خوراکیں 28 دن میں لگیں۔ کورونا ویکسین کی تیسری 1 کروڑ ڈوزز 16 دن میں لگیں۔
مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ ہے، مزید افغان پناہ گزینوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہوگا قدم اٹھائیں گے، امریکہ کو اڈے دینے کا باب بند ہو چکا۔ افغانستان کے مختلف شہروں کے گرد طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں، 2 راکٹ قندھار ایئرپورٹ کے رن وے پر گرے، ایئرپورٹ پروازوں کے لیے بند، طالبان ہرات، لشکرگاہ اور قندھار کے چند علاقوں میں بھی داخل ہو گئے، ہزاروں شہری نقل مکانی پر مجبور۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا، کہا اگلے 6 مہینے میں افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئے گی، طالبان کی طرف سے جنگ بندی تک انہیں امن عمل میں شامل نہیں کریں گے، طالبان امن مذاکرات میں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیٹرول ₹1.71 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت ₹119.80 فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، لائٹ ڈیزل کی بھی موجودہ قیمت برقرار رہے گی۔ پاکستان رہن سہن کے اعتبار سے دنیا کا سستا ترین ملک قرار، درجہ بندی میں افغانستان دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. میں شیرشاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں آمنہ شہادت، سمن صدیقی اور وارث عنایت۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے، یعنی خون، بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا پچھلے ہفتے کے پروگرام کا۔ سمن اور آمنہ آپ دونوں پچھلے ہفتے کے پروگرام میں موجود تھے، اور پروگرام کے بالکل آخر میں ایک پیغام آیا تھا جس کو کہ سمن نے بتایا بھی تھا، لیکن وہ پروگرام اس پیغام کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی صاحب تھے جو اپنے بچے عمر کے ساتھ پروگرام سن رہے تھے، اور اس میں انہوں نے بولا کہ میں بچے کے ساتھ پروگرام سن رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بچے پلانٹولوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کے بچے اس قسم کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں۔ میری جاننے والوں میں ایک بچہ ایسا ہے جس کو ایسٹرونومی کا بہت شوق ہے، اور وہ ستارے دیکھتا ہے اور اس کو ستاروں کے بارے میں بہت نالج ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ بچوں کے پیرنٹس اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں عام سے مختلف ہوتی ہیں ان چیزوں کو خاص طور پہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، جس بچے کا جس چیز میں شوق ہوتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایکسل کرتا ہے۔ آمنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ ایکسٹرا کریکولر اور جو انٹرسٹ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں شاید اس پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، جو اسکول کے سبجیکٹس ہیں اس پہ زیادہ زور دیا جائے، اس پہ زیادہ محنت کی جائے، پر جو یہ ایکسٹرا کریکولرز ہوتے ہیں ان کو بہت بڑھاوا دینا چاہیے۔ اس سے وہ 7th گریڈ کا بچہ تھا جو لاسٹ ویک ہمارے ساتھ تھا، اور اس کے پاس اتنی انفارمیشن تھی، اتنا کچھ تھا بتانے کو، تو یہ شاید اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت کامیابی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس کو یہ سب پڑھنے کا موقع۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ہی جب ثنا نے یہ کہا کہ کوئی بچے کو مارنے پیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے اندر کوئی خرابی ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اپنے والدین کو جا کے بتائیں کہ بھائی آپ نے جو بچے کو مارا ہے تو اس کے اندر آپ کے اندر خرابی ہے، وہ تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ بالکل، پر بنیادی بات یہی ہے کہ ہے تو خرابی بڑوں کی، کیونکہ سمجھدار بڑے ہوتے ہیں، بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے۔ پچھلے پروگرام سے جو ہم نے میسج دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگائیں، محنت کریں ان کے ساتھ کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائیں، کیونکہ جو سمجھ آپ کے پاس ہے وہ ان بچوں کے پاس نہیں ہے۔ تو مارنے پیٹنے ڈانٹنے سے جو نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگا کے ان کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ کیا خیال ہے؟
جی بالکل بالکل آپ کا صحیح کہنا ہے. اور مجھے یہ مسئلہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کے اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو انڈیویجول اٹینشن بھی نہیں دے پاتے. اور ہم نے اپنے ورلڈ پاپولیشن ڈے کا پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ فیملی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کم بچے ہوں اور آپ اپنے ہر بچے پہ زور دے سکیں, آپ اپنے ہر بچے کو توجہ دے سکیں, ان کی خامیاں پکڑ سکیں, ان کو ڈانٹے نہیں بلکہ سکون سے ان کی بات سنیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو مگر ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اسکولوں میں بعض مدرسوں میں بچوں کو ٹھیک ٹھاک مار پٹائی کی جاتی ہے اور بعض مشنری اسکول ہیں وہاں بھی بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور اس سے کوئی خاص نتیجہ تو نہیں نکلتا ہے. میں آئرلینڈ میں رہا ہوں اور آئرلینڈ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ بچوں کو مارا پیٹا گیا ہو. بھائی صاحب آپ پروگرام سن رہے تھے ہمارا پچھلے ہفتے, آپ نے مجھے بتایا اور آپ نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے. آپ استاد بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی. آپ کا کیا خیال ہے, بچوں کو مارنا پیٹنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے جب بچے کو ہم مارتے ہیں تو اس کے اندر جو خوف ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جب کسی بھی شخصیت میں خوف آ جائے گا, بچے کے اندر خوف آ جائے گا, تو اس کی جو ابیلٹیز ہیں, جو اس کی خوبیاں ہیں, جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس رکھا ہوا ہے, وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دب جائے گا. تو اسی وجہ سے بچوں کو مارنا پیٹنا بہت زیادتی ہے کیونکہ اس کا ٹیلنٹ دب جائے گا. تو آپ جب پڑھاتے ہیں تو کیا آپ بچوں کو مارتے ہیں؟ میں نے 12 سال بچوں کو پڑھایا ہے اور اس دوران میں نے مثال قائم کر دی ہے. میں نے کسی بچے کو مارا نہیں ہے بلکہ ان کو انکریج کیا ہے. ڈانٹا ہے تھوڑا بری طرح سے ڈانٹا ہے, ہلکا ڈانٹا ہے؟ نہیں, پیار سے ڈانٹا ہے. اچھا. سمجھانے کی تو کوشش. پیار سے ڈانٹنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیار سے یہ ہے کہ آپ بچے کو پکڑیں, اسے کہیں بھی ایسے نہیں ہے, ایسے اس کام کو کریں. فار ایگزامپل میں نے ڈفرینٹ میتھڈالوجی استعمال کی ہے. اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے اپنے آپ میں کمی محسوس کی ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اور میتھڈالوجی کو اپنانا چاہیے, اور طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. میں نے طریقہ کار کو تبدیل کر لیا اور مختلف طریقے میں نے اپنائے اور اس کی وجہ سے بچوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی. سمن, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وارث صاحب نے ہمارا پروگرام پچھلا دفعہ سنا ہے, سفر میں شامل رہے ہیں اور اسی لیے آج ہم نے ان کو یہاں پر بلا لیا ہے. وارث صاحب جو ہیں ملیر بلڈ بینک ایک ہے, اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وارث صاحب نے بڑا کام کیا ہے, ایک بڑی لسٹ بنائی ہے لوگوں کی جس میں کہ بلڈ ڈونرز ہیں اور وہ والنٹری طور پر خون دینا چاہتے ہیں مریضوں کی جان بچانے کے لیے. تو ہم اب پروگرام کے جو دوسرے 2 حصہ ہے ہمارا, اس میں ہم خون کے بارے میں بات کریں گے, بلڈ ٹرانسفیوژن کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں ہم وارث صاحب سے بہت ساری بات چیت کریں گے. لیکن اس کے انٹروڈکشن کے ابتدائی کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب یہ تصور ہی نہیں تھا کہ انسان کا خون کسی اور کو خون کو دیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1665 میں رچرڈ لوور نام کا ایک آدمی تھا, اس کا کتا مر رہا تھا تو اس نے اپنے کتے کو بچانے کے لیے دوسرے کتے کا خون اس میں داخل کیا. تو یہ تاریخی طور پر پہلا خون ٹرانسفیوژن سمجھ لیں کہ وہ ہوا. پھر 1840 میں سومیل صاحب تھے جنہوں نے ایک دوبارہ خون دینے کی کوشش کی, لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر کسی کو خون دیا بھی جائے گا تو خون جمے بغیر کیسے دیا جائے. تو اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے اور بلڈ گروپ وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے کہ بلڈ گروپ کی کیا ضرورت پیش آئی وغیرہ وغیرہ. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وارث عنایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ملیر بلڈ بینک چلا رہے ہیں اور یہ بڑی محنت سے لوگوں سے بلڈ جمع کر رہے ہیں اور ان مریضوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو خون دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور خون کے بغیر ان کی جان واقع ہو جاتی ہے. سمر, مجھے پتا ہے کہ آپ کوئیگوڈ وومن ہسپتال میں ایک یونٹ چلا رہی ہیں جو کہ انیمیا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, یعنی انیمیا کا وہاں علاج کیا جاتا ہے خون کے ذریعے اور فولاد کے ذریعے. ہم اس کے بارے میں یہ بات کریں گے اور اب ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ
اور میرے ساتھ ہیں وارث عنایت، سمن صدیقی اور آمنہ شہادت. اور سمن، اس پروگرام کے دوسرے حصے میں میں چاہوں گا کہ آپ اس انٹرویو کا ذکر کریں جو آپ سنانے والی ہیں. جی بالکل. آخری دفعہ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا پچھلے ہفتے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون ہے نور صبا کے نام سے، جو ملیر لانڈھی میں رہتی ہیں، جن کا میں نے انٹرویو کیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آئیں سنیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں نور صبا، جو کوئی گوٹ اسپتال میں ہنرمند پروگرام کی کوآرڈینیٹر ہیں. آئیں ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں. السلام علیکم نور صبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک الحمدللہ. آپ سنیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے سنا ہے آپ کی بہت ہی مزیدار کہانی ہے، تو آپ اپنا تعارف کرائیں، ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. ہاں، مزیدار تو ہو سکتی ہے، لیکن جس سے ہماری زندگی گزری ہے تو پہلے تو بتانا چاہوں گی میرا نام نور صبا ہے اور میں بیسیکلی بلوچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں خیرپور میرٹھ کی ہوں. اور یہاں پہ کراچی میں ہم ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر میں ابھی KGH میں جو ہے ایز اے کوآرڈینیٹر ہنرمند پروگرام جو 6 months کا پروگرام ہے اس میں ایز اے کوآرڈینیٹر میں کام کر رہی ہوں. اچھا، تو آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. اپنی تعلیم آپ نے کہاں اپنی تعلیم پرائمری کہاں حاصل کی اور اس کے بعد کیا کیا کیا؟ میں پرائمری جو تعلیم تھی وہ میری وہاں سے میں نے خیرپور میرٹھ سے ہی لی اور پھر اس کے بعد میں نے اسکالرشپ پہ میٹرک کلیئر کیا. 9th میٹرک میں نے اسکالرشپ پہ کلیئر کیا. اس کے بعد پھر میں نے فرسٹ ایئر انٹر جو ہے وہ میں نے پری میڈیکل میں لیا تھا. اسٹارٹنگ میرا اپنا جو ایم تھا وہ تھا سافٹ ویئر انجینئر بننے کا، لیکن یہ ہو گیا کہ ہم دوستوں کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی زندگی میں چینجنگ لا دی. مگر یہ اچھا ہوا ہمارے لیے اور بہت ساری ان خواتین کے لیے جن کی آپ مدد کر رہی ہیں. یہی ہوتا ہے زندگی میں، آپ جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا. آن دا اسپاٹ کوئی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں چینج کرنی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی فیصلے چینج کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. اچھے کے لیے ہوتا ہے، بالکل اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے 9th میں پری انجینئرنگ لیا تھا اپنی فرینڈس کے ساتھ. تو اس کے بعد ہم نے جب فرسٹ ایئر کے گروپ چینج ہو رہا تھا تو فرسٹ ایئر میں پہلے دن ہی ہم کالج میں جیسے گئے تو وہاں پہ سسٹم یہ تھا کہ پری انجینئرنگ والوں کی ڈریس یونیفارم چینج تھی اور جو ہے پری میڈیکل والوں کی چینج تھی. پری میڈیکل والوں کی پنک دوپٹے تھے اور پری انجینئرنگ والوں کی گرین تھے. آپ کو گرین دوپٹہ پسند نہیں آیا؟ گرین دوپٹہ پسند نہیں آیا. تو میں میری دوسری فرینڈ تھی، اتفاقاً یہ ہوا کہ مجھے لینا تھا مجھے انجینئرنگ بھی لینا تھا، میں نے لیا بھی تھا، لیکن اتفاقاً میری فرینڈ ساری جو تھے وہ پری میڈیکل میں چلی گئی تھی. تو میں اکیلی میں نے سوچا یار سب دوستیں وہاں چلی گئی ہیں اور پیچھے سے فیملی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پری میڈیکل تو اکیلے میں نہیں کر پاؤں گی. بس یہ ہو گیا میرے اس میں. تو میں نے دوسری اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کو جانا تھا پری میڈیکل میں، اتفاقاً اس کے پاس تھا پری انجینئرنگ کا دوپٹہ. تو ہم نے اسی ٹائم چینج کر دیا، ایکسچینج کر کے ہم نے فارمس ایکسچینج کروا دے اور میرا پری میڈیکل میں ہو گیا. اور میں نے 9th میں میٹرک فرسٹ ایئر انٹر جو تھی وہ میں نے پری میڈیکل میں کی. اس کے بعد پھر میں نے انٹری ٹیسٹ دی MBBS کے لیے، اس میں سلیکشن نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ کی کوئی اس میں بھی ہوگی اچھی مصلیت، اچھی بات ہوگی. تو وہ ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس میں بہت مصلیت تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی گھر پہ نہیں بیٹھنا، پر جو آگے پڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے. خود پہ بچپن سے میرے پیرنٹس نے مجھے خود پہ مطلب کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہیں رکھا، انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. تو میں بچپن سے ہی اپنے کام خود کرتی آئی ہوں. تو ابھی میں نے BSc کی. BSc اور وہ بھی اپنے خیرپور سے کیا؟ خیرپور سے کیا. وہ بھی الحمدللہ فرسٹ ڈویژن میں کلیئر ہو گئی تھی. اس کے بعد ابھی میں نے حالیہ جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کی ہے. ماسٹرز کس چیز میں کیا آپ نے؟ میں نے زولوجی میں کی ہے، حیوانیات میں. اچھا، حیوانیات. شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں. تو ہمیں زوالوجی کے بارے میں ذرا بتائیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ زولوجی بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہم انسان بھی آتے ہیں جانوروں میں. ٹھیک ہے، ہومو سیپینس میں آتے ہیں. تو ہمیں اس حساب سے تو یہ ساری اسٹڈی جو تھی وہ جانوروں کے بارے میں تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہمارے ہیومن سے بھی ریلیٹڈ تھی، ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس تھے جو ہمارے بارے میں ہی تھے. تو اس وجہ سے میں نے اس میں زولوجی میں ایڈمیشن لے لی تھی اور وہ بھی اتفاقاً ہوئی تھی. میں نے سارے اچھے اتفاق ہوتے ہیں. اچھے اتفاق میری لائف میں جو بھی ہوئے وہ اتفاق ہی ہوئے ہیں. پہلا جو میرا تھا میں نے فرسٹ آپشن رکھا تھا وہ کیمسٹری کا رکھا تھا. پھر کیمسٹری میں سلیکشن نہیں ہوئی تو میری زولوجی میں ہو گئی. چلیں، آپ کا سب سے پسندیدہ مضمون کون سا ہے زوالوجی میں؟
उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो था वो एंडोक्रोलॉजी था, हार्मोन्स के जो हार्मोन्स के बारे में होता है। और ये आपको क्यों पसंद था? क्योंकि वो सारी हमारी ह्यूमन्स की बारे में ही था, और मैं उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ जो हमारे बारे में होती है, तो वो उस हिसाब से मुझे वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, उसमें अच्छे मार्क्स भी थे मेरे बनस्पत दूसरे सब्जेक्ट्स में से। लेकिन ये बहुत इजी भी लगा पढ़ना, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आए, 9th मैट्रिक से पढ़ते आ रहे। और आपने बताया एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ती हैं, तो उसमें क्या होता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी मतलब ये कि कुछ ऐसे हमारे आसपास माहौल में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर या हमारे मतलब जैसे जानवरों के जिस्म के अंदर तब्दीली लाते हैं। जैसे क्लाइमेटिक चेंज होती है, टेम्परेचर चेंजिंग होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा था उसके बारे में। अच्छा, तो आपने शायद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पढ़ा होगा। इम्यूनोलॉजी पढ़ा है हमने, डिफेंस सिस्टम पढ़ा है कि हमारी बॉडी जैसे डिफेंस कौन सी चीज़ें हमारे अंदर है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर की दुनिया के, बाहर के जर्म्स वगैरह, या माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो सिस्टम के उससे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और कितने साल का आपका मास्टर्स था? 2 years का था, 2 साल का था। 2 years का मास्टर्स था। अच्छा, उसके बाद आप कराची आ गई, लेकिन कराची आने से पहले ये जो आपका यूनिवर्सिटी जाना था, ये आपके ख़ानदान में सब जाते हैं या कोई अनोखी बात थी? ये हमारे लिए अनोखी बात थी कि मैं पहली जैसे मैंने बताया कि मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स का पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की। मैंने जॉब की, 2 साल मैंने जॉब की। क्या जॉब की आपने? मैंने टीचिंग की थी। हाँ, तो मेरे एक चाचू थे जिनको वो स्ट्रिक्ट थे, उनको पता भी नहीं था कि मैंने पढ़ा है, मैंने जॉब की है, मैंने मास्टर्स की है। जब मैं फाइनल सेमेस्टर में थी, फाइनल सेमेस्टर कोविड की वजह से हमने क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती थी, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए कराची में फैमिली के साथ। तो मैंने फाइनल सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन दिया था। तो फाइनल सेमेस्टर करते करते फिर मेरे चाचू को पता चला था कि मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। और आप पहली खातून हैं? पहली लड़की थी, मैं पहली लड़की थी। तो उसके बावजूद भी मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत मिली। पेरेंट्स आपके वालिदैन ने आपको बहुत सपोर्ट किया? बाकी नहीं, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें और फिर लड़कियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें, और फिर पूरे जो हमारी सोसाइटी है उसमें कोई अच्छा एक अच्छा रोल अदा करें। अच्छा, फिर आप कराची कैसे आई? कराची यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो गई, तो उस वजह से आ गई। तो अब यहाँ क्या करती हैं? अभी मैं यहाँ पे हालिया जो है वो कोईगोट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हुनरमंद की प्रोग्राम 6 months का प्रोग्राम होता है, उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, तो ये हुनरमंद प्रोग्राम के बारे में हमें बताएं कि इसमें कौन लोग आते हैं और आप क्या पढ़ाती हैं, क्या सिखाती हैं, और उसके बाद होता क्या है उनके साथ? ये 6 माह का जो है प्रोग्राम होता है। इसमें ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जिनके घर में उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो घर वाले जो है उनके मर्द हजरात जो है वो कुछ कमाते नहीं हैं, कोई नशा करते हैं, इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं, तो वो उनके घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं। तो ऐसी लड़की को हम पढ़ाते हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं होती, इनको पढ़ाकर हम इतने लायक कर देते हैं 6 माह में कि वो अपने घर के अखराजात जो है वो उठा सकती हैं। अभी हालिया जो हमारा पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, तो वो लड़कियों को अभी हमने ड्यूटी भी जॉब्स पे भी रख दिया, ड्यूटियाँ भी मिल गई हैं उनको। वो अभी इनका अच्छा हमें जो रिजल्ट मिला ये कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी उनको अपने नाम लिखने आ गए, वो अभी जो है कमा रही हैं, अपने घर में हुनर सीख लिया है उन्होंने। घर में वो सिलाई कढ़ाई कुछ ऐसी चीज़ें। क्या क्या हुनर सिखाते हैं? उसमें हमने सिलाई कढ़ाई सिखानी थी। और अच्छा, तो फिर वो अब कपड़े सी सकें, दूसरे कपड़े सी सकें, और यानी टेलर, दर्जी वाला। ओके। और नर्सिंग, बेसिक नर्सिंग, जैसे अगर उनके घर में या किसी ऐसे से जो लोग हैं जिनके घर में ज़ईफ लोग हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर के पास टाइम नहीं है उनकी केयर करने के लिए, तो ये लड़कियां वहाँ जाकर उनकी केयर करें, उनको वो और ज़ाहिर से पैसे कमा सकते हैं। और क्या सिखाते हैं? और हम जो है इनको किचन गार्डनिंग सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं, प्राइमरी एजुकेशन भी देते हैं जो अगर लिखी पढ़ी। अच्छा, और ये 6 महीने तक यहीं रहती हैं? नहीं, वो है तो यहाँ के इलाके की लड़कियाँ, तो आती जाती लड़कियाँ। हर रोज़ का इनका समझे किराया जो हम देते हैं उनको, वो भी हम देते हैं, हर चीज़ इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट की। ओके, वही फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बात है। जिनके घर में इतना मसला हो उनसे हम फीस तो लेना मुश्किल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। अच्छा, और 6 महीने का ये कोर्स करने के बाद आपने बताया कि पहला बैच निकल गया है, तो उनको किस तरह की जॉब्स मिली हैं? उनको वहाँ पे इसी KGH के एक और ब्रांच है हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको केयर टेकर की जॉब मिली है, यानी मरीज की केयर टेकर, पेशेंट्स की है, उनके साथ उनका उठना बैठा, उनकी जो भी मरीज की देखभाल होती है वो ये करेंगी, तो उनकी
اس حساب سے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایسی خواتین جن کے مرد ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو 6 مہینے میں ایسا ٹرین کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، اپنا گھر چلا سکیں. بہت شکریہ نور صبا، آپ نے ہمیں انٹرویو دیا. آپ کا ہماری قوم کی لڑکیوں کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج دینے سے پہلے مجھے ایک بات ابھی یاد آئی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ اس نے ایک صرف پتہ نہیں کون سی بات پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹیچر میں آپ کی جیسی بننی چاہتی ہوں، مجھے آپ کے جیسا بننا ہے کیسے بھی کر کے. تو مجھے وہ الفاظ ابھی تک یاد آتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس لائق ہوں ابھی کہ پیرنٹس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اب اس لائق ہوں کہ کوئی میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کچھ ایسے لوگ جو میرے بارے میں بولتے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کری وہ کری، ابھی وہی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں میرا مثال دے کر. تو میں گرلس کے لیے یہی میں میسج کہوں گی سب خواتین یا سب جو بھی لڑکیاں مجھے سن رہی ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ جو ہے وہ قائم رکھیں. آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ کو فیملی سپورٹ یا آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہو. ہر لمحہ ہر مشکلات ہر کسی کو آتی ہیں، لیکن آپ اپنا ٹرسٹ قائم رکھیں، محنت قائم کریں، اپنی محنت جاری رکھتی جائیں اور آگے بڑھتی جائیں. اپنے آپ پر ٹرسٹ رکھیں اور کسی کو موقع نہ دیں کہ آپ کو کوئی الفاظ بولیں، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گی. بہت شکریہ نور صبا، آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ جو لڑکیاں ہمیں سن رہی ہوں گی وہ موٹیویٹ ہوں گی کہ اگر آپ کسی چھوٹے شہر سے یا گاؤں سے بھی بلانگ کرتی ہیں تو آپ کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ ان کا ٹرسٹ نہ توڑیں اور آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنا کوئی ہنر سیکھیں. بہت شکریہ. میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں وارث عنایت، آمنہ شہادت اور سمن صدیقی. ابھی وقفے سے پہلے آپ نے انٹرویو سنا. مجھے یقین ہے کہ اس انٹرویو کے سننے سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں لڑکیاں گاؤں دیہاتوں میں کس طرح سے رہتی ہیں، کس طرح سے ترقی کے سفر شروع کرتی ہیں اور نور کی طرح سے ماسٹرز بھی کر لیتی ہیں. یہ سمن آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس انٹرویو کا انتظام کیا. بہت شکریہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں آج کے خصوصی پروگرام کی جانب، کیونکہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بلڈ کے بارے میں. دیکھیں، ہم جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں کالج میں ہماری ایک میڈم تھی مرحوم رضیہ لطیف انصاری، وہ کہتی تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو خون دینا ہوگا. اور اس وقت ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ یار ہم خون کیوں دیں، خون دینے کی کیا ضرورت ہے. بعض دوست ہمارے کہتے تھے کہ بھائی ہم خون بالکل نہیں دیں گے. ہمارے گھر میں معاملہ ڈفرینٹ تھا. میری والدہ کہتی تھی کہ ضرور خون دینا، خون دینے سے اگر کسی کی جان بچتی ہے تو بچائی جائے. لیکن بعض طالب علم بالکل راضی نہیں ہوتے تھے کہ خون دینے پر، وہ سمجھتے تھے کہ خون دینا کوئی بہت بری بات ہے. لیکن بعد میں سمن اور آمنہ، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خون دینے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے. جی. جتنا زیادہ آپ خون دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے زیادہ زندہ رہنے کے چانسز بڑھتے ہیں، بیماریوں سے نجات پاتے ہیں. کیونکہ جب آپ خون دیتے ہیں تو خون میں بہت سا کولیسٹرول ہے جو آپ خون سے نکال لیتے ہیں، مریض کی جان بچاتے ہیں اور اپنی عمر کو بڑھاتے ہیں. تو آج ہم خون کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ وارث عنایت صاحب ہیں جو ملیر بلڈ بینک سروس کے نمائندہ ہیں، اس کی طرف سے کام کریں. لیکن اس سے پہلے سمن اور آمنہ، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ بلڈ بینک کی اور خون کی کیا تاریخ ہے؟ تو بلڈ بینک اور خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے خون دیا جاتا تھا ایک سے دوسرے کو بغیر اس کی کوایگولیشن کیے، بغیر اس کو سٹور کیے. وہ اس طرح کی ایک ڈیوائس ہوتی تھی کہ اس کی 2 سرنجز ہوتی تھی، ایک سے نکل رہا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا تھا. لیکن ہم اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسائل تھے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ ظاہر ہے جو ڈونیٹ کر رہا ہے اور جس کو ضرورت ہے ان کو ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تو خیر بلڈ ٹائپنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ریئیکشنز بہت ہوتے تھے. آہستہ آہستہ پھر ترقی ہوتی رہی اور چیزیں بہتر کی طرف آتی رہیں. تو آمنہ، آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟
جیسے کہ آپ نے یہ بتایا، اس کے بعد جان بریکسٹن نامی ایک آدمی تھے جنہوں نے 1800s میں بھی ٹرائی کیا تھا بلڈ ٹرانسفیوژن کو کوآگولیشن کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے، پر وہ فیل ہو گیا تھا. پر اس کے بعد جو پہلا نان ڈائریکٹ مطلب ایک پروسیجر کے تھرو گزر کے جو ٹرانسفیوژن ہوا تھا وہ قریباً 1914 میں ہوا تھا. یہ ایک بیلجین ڈاکٹر نے کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ٹرانسفیوژن کا بلڈ تھا اس کو سوڈیم سٹریٹ نامی کیمیکل کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا تھا. اس کے بعد اس کو ٹرانسفیوژن کے لیے استعمال کیا تھا. اور سائنسدانوں نے ایسے بہت سارے کیمیکلز استعمال کیے ہیں جن سے بلڈ یعنی خون جمے نہیں، یعنی اینٹی کوآگولنٹ کے طور پہ، تاکہ وہ جتنی دیر ہم سٹور کر رہے ہیں اس خون کو وہ جمے نہیں اور وہ اگلے جن کو بھی ضرورت ہے ان تک جا سکے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ 1914 میں پہلا جو ورلڈ وار تھی، فرسٹ ورلڈ وار، وہ شروع ہوئی، اور ظاہر ہے جنگ تھی تو جنگ کے نتیجے میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ زخمی ہوتے تھے اور ان کو خون کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس وجہ سے ایسا کوئی نظام بنانا پڑا کہ جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان سے بلڈ لے کے جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچایا جائے. تو اکتوبر 1915 میں رابرٹسن نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے پہلا بلڈ ٹرانسفیوژن کیا ایک انسان سے دوسرے انسان میں، جو سٹور کر کے کیا، جو سکسیسفل ہوا. جو تقریباً 100 سال پہلے، یعنی تقریباً 100 سال پہلے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد ایک رائل آرمی میڈیکل کور برطانیہ کا بنایا گیا، اور انہوں نے پہلا بلڈ بینک بنایا 1917 میں، اور اس میں یہ تھا کہ ڈونرز آ کے بلڈ دے کے جاتے تھے. اس کے بعد 1921 میں یہ سروس باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی. یہ تو صرف سولجرز کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی صرف فوج کے لیے، لیکن یہ باقی لوگوں کے لیے بھی شروع کی گئی تھی، اور یہ برٹش ریڈ کراس نے کی تھی. اچھا، تو یہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ 1932 میں لیننگراڈ ہسپتال میں خون دیا گیا تھا، جس کے بعد سے باضابطہ طور پر بلڈ بینک سروسز شروع کی گئی، اور کنگ کاؤنٹی ہاسپٹل شکاگو میں، کوک کاؤنٹی ہاسپٹل شکاگو میں، بالکل یہ امریکہ کا پہلا تھا، امریکہ کا پہلا بلڈ تھا. اچھا، پاکستان میں جو بلڈ بینک بنتے ہیں مختلف قسم کے، بعض اچھے ہوتے ہیں بعض برے ہوتے ہیں، تو والد صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پر بلڈ جو آپ لیتے ہیں عام لوگوں سے بلڈ لیتے ہیں؟ جی، ہم جو ہمارا بلڈ بینک ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں، پہلے نمبر پر تو جو شخص خون ڈونیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، خون کا عطیہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے آیا یہ شخص صحت مند ہے یا نہیں ہے. اگر وہ شخص صحت مند نہیں ہے، کوئی نشئی ہے یا دوسرا ایسا شخص ہے، تو اس سے ہم بلڈ نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اس کا خود ہیموگلوبن جو ہے 6 ہے یا 7 ہے یا 9 ہے، تو اس کا تو بلڈ نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب آپ جو بھی خون دینے آتا ہے آپ اس کا خون کا ٹیسٹ کرتے ہوں گے نا پہلے؟ جی، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا کہ آیا اس کی باڈی میں اپنا خون پورا ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی 70 سال کا آدمی آ جائے خون دینے کے لیے تو آپ اس کا بلڈ دیتے ہیں؟ اگر کوئی 70 سال کا، میں نے یہ ریسرچ پڑھی ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے ہیلتھی ہے، صحت مند ہے اور ولنگ ہے، تو ہم ضرور اس کا خون لیں گے. لیکن میرا خیال میں بڑی عمر کے لوگوں کو خون دینے سے پہلے اپنا خود معائنہ کر لینا چاہیے کہ وہ خون دینے کے قابل ہے بھی کہ نہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ بالکل ایسے ہی ہے، ان کو اپنی اون صحت مند ہونے کا ثبوت ہونا چاہیے. اسی کے ظاہر ہے جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی صحت بہت ضروری ہوتی ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود صحت مند ہوں. اچھا، یہ بتائیں سمن کہ آپ کوئی گوڈ وومن ہسپتال میں انیمیا تھراپی سینٹر چلا رہی ہیں، تو اس انیمیا تھراپی سینٹر میں آپ کس طرح سے انیمیا کی ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں؟ کیا خون بھی دے رہی ہیں اور آئرن بھی دے رہی ہیں، اور لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے جن کو انیمیا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ، آپ نے اس کا ذکر کیا. ہم نے یہ انیمیا تھراپی سینٹر تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی شروع کیا ہے، اور یہ بالکل اپنی انیشل فیز میں ہے. ابھی تو ہم نے صرف انٹراوینس آئرن دینا شروع کیا ہے، خون ابھی دینا شروع نہیں کیا، لیکن ہمارا ارادہ یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ ہم خون بھی دیا کریں گے. تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آتی ہیں، ظاہر ساری خواتین آتی ہیں، اس سے کہ وہ صرف خواتین کا اسپتال ہے، تو ان سب کا ایک ہیموگلوبن لیول ہوتا ہے. جو بھی
جس کا بھی ہیموگلوبن لیول 10 سے کم ہوتا ہے ہم ان کو مفت میں آئرن لگاتے ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو اور کتنے ڈوز کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو ڈیٹ دے کے بلاتے ہیں تاکہ ان کو اگلا ڈوز بھی لگ سکے. اور کیونکہ اس پوری چیز میں تقریباً 1 سے 1.5 سے 2 بھی گھنٹے لگ سکتے ہیں, اس ٹائم میں ہم ان کی کچھ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ڈی ورمنگ کے بارے میں. ہم ڈی ورمنگ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں. جی, تو ہمارے جو کھانے ہوتے ہیں اگر ہم صفائی ستھرائی نہ رکھیں اور گندا پانی پئیں اور ہمارے کھانے میں کیڑے کے انڈے چلے جائیں تو وہ ہمارے پیٹ میں جا کے اس سے کیڑے نکل سکتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں. اور بچوں کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہر 1 سال پہ بچوں کو ڈی ورم کیا جاتا ہے. اس کی ایک گولی ہوتی ہے, وہ گولی دینی ہوتی ہے, اور وہ بچوں کے اندر کیڑے مر جاتے ہیں. لیکن اس طرح سے بڑوں میں بھی کیڑے ہو سکتے ہیں اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہو. تو ہم ان کو یہی چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے صفائی ستھرائی رکھنی ہے, صاف پانی کیسے پینا ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کہ ظاہر ہے یہ ساری حمل سے خواتین ہوتی ہیں, اور ہم ان کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ساری انیمک پیشنٹس ہوتی ہیں, تو ہم ان کو ان کی ڈائٹ یعنی نیوٹریشن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے. تو آمنہ, آپ نے اپنے طالب علمی کے دور میں دیکھا ہے لوگوں کو خون دیتے ہوئے, اور آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ خون دینے سے کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں؟ بالکل, میں نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں پہ ہمارا اپنا ایک بلڈ بینک ہے جہاں سارے تقریباً ہم سب نے ایک دفعہ تو وہاں بلڈ ضرور ڈونیٹ کیا ہے, ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ نے. اچھا. اور یہ اوور دا ایئرس کیونکہ ہم 5 سال کی ڈگری کرتے ہیں تو آپ کو جیسے اویئرنیس بڑھتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں. تو جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں نے بھی منع کر دیا تھا کہ میں نہیں دوں گی بلڈ. بٹ اوور دا ایئرس جب مجھے علم ہوا کہ اس کے کتنے فائدے اور اس سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں نے بھی پھر بلڈ دینا شروع کیا. اور ہمارے پاس ملٹیپل کیمپس ہوتے ہیں, پورا ایک بلڈ بینک ہے جہاں مفت مریضوں کو بلڈ دیا جاتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق. تو بڑی خوشی ہوتی ہوگی کہ آپ کے دیے ہوئے خون میں کسی کی جان بچائی ہوگی, کسی کو صحت مند کیا ہوگا, کوئی خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا ہوگا. اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے ایک بلڈ کا جو بیگ نکلتا ہے اس کی پھر فریکشنیشن ہوتی ہے جو 1940s 1950s میں جا کے وہ ڈسکور کیا گیا تھا, اور پھر اس کے ریڈ بلڈ سیلز کو الگ کر دیا جاتا ہے, پلیٹلیٹس کو الگ کر دیا جاتا ہے, اور پلازما کو الگ کر دیا جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر لی, لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ریڈ بلڈ سیل کیا ہوتا ہے اور پلیٹلیٹ کیا ہوتا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ پتا ہونا چاہیے لوگوں کو جو بتا رہی ہیں. اس کی میری پریکٹس بھی ہوگی, روز میں اپنی نرس کو یہ پڑھاتی ہوں جو بھی میرے پاس نرس آتی ہیں. تو خون کے اندر 3 الگ الگ طرح کے سیل ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل, ایک ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیل, ایک ہوتا ہے پلیٹلیٹ, اور یہ ایک پانی میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اس پانی کو پلازما کہتے ہیں. تو جب ہم خون ڈونیٹ ان تینوں الگ الگ سیل کے الگ الگ کام ہوتے ہیں. جیسے کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ ہیموگلوبن ہوتا ہے, اس کے اندر وہ آکسیجن ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرتا ہے. پلیٹلیٹ خون جمنے میں مدد کرتا ہے, اور وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ انفیکشنز کو فائٹ کرتے ہیں. اور یہ سارے ایک پلازما نام کے پانی میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور پوری باڈی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی انسان خون ڈونیٹ کرتا ہے تو اب ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اس ڈونیٹ ہوئے ہوئے خون کو تقسیم کر سکتے ہیں انٹو پلازما, پلیٹلیٹس اور ریڈ بلڈ سیلز, اور پھر اس پلازما کی الگ اور فریکشنیشن ہو سکتی ہے انٹو کرائیو پریسیپیٹیٹ. تو جس کا ہیموگلوبن کم ہے اور جس کو صرف ریڈ بلڈ سیلز کی ضرورت ہے اس کو صرف ریڈ بلڈ سیلز دیے جاتے ہیں جن کو پیکڈ سیلز کہتے ہیں. اور اگر کسی کو صرف پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے تو ان کو صرف پلیٹلیٹس دیے جاتے ہیں, اور اگر کسی کو کرائیو پریسیپیٹیٹ کی ضرورت ہے تو وہ دیا جاتا ہے, پلازما کی ضرورت ہے تو وہ دیا جاتا ہے. تو جیسے کہ آمنہ نے بولا کہ انہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس میں صرف ایک انسان کی نہیں 1 سے زیادہ انسانوں کی جان بچ سکتی ہے. ہاں, بہت صحیح بولا آپ نے, اور یقینی بات ہے کہ انسانوں کی جان بچتی ہے خون کے دینے سے. ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو اپنے دور طالب علم میں کوئی ایسا مریض یاد ہے جو آپ کے سامنے گائنی وارڈ میں یا انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں آیا اور بہت برا حال تھا اور اس کو خون دے کے آپ نے جان بچائی اس کی؟ بالکل, گائنی میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے سمر نے بتایا وہ سب حمل سے ہوتی ہیں خواتین, اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کا کھانا پینا اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے تو ان کو تقریباً ساروں کو ہی خون کی کمی ہوتی ہے. تو کسی بھی گائنی کی مریض کی جس کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے اس کا بلڈ پہلے ہی چیک کیا جاتا ہے. تو بہت سی ایک دن میں لاتعداد کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سکسیسفل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوز کر کے پھر اوپن کیا جاتا ہے. تو یہ تو, اور اس کا آپ کو اثر فوراً نظر بھی آتا ہے کہ آپ نے جو بلڈ, آپ کے پاس ایک بلڈ بینک اسٹیبلشڈ ہے, اس کا فائدہ آپ کو فوراً نظر بھی آتا ہے کہ اگر بلڈ نہیں ہوگا تو وہ اوپن ہی نہیں کریں گے مریض کو. تو اگر آپ کے پاس ایسا ایک بینک ہے تو بہت ہی کامیابی والی بات ہے.
تو وارث صاحب یہ بتائیں کہ جس بینک میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی طرف سے آپ بلڈ ڈونیشن کی کمپین وغیرہ چلائیں گے؟ اچھا ابھی ہم تھوڑا سا وارث ہم اپنے سفر کا تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اسٹیشن پہ چائے پی کر کے دوبارہ واپس ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں. دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خون کے بارے میں، بلڈ بینک کے بارے میں، بلڈ ٹرانسفیوژن کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وارث عنایت. وارث صاحب ذرا بتائیں کہ آپ جو اپنے بلڈ بینک میں جو کمپین چلاتے ہیں خون جمع کرنے کی، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیسے موبلائز کرتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ہم مختلف ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مختلف میڈیکل کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، اس کے علاوہ فیکٹری ورکر جو ہیں ان سب سے بات کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. کہ تو عام طور پہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ لوگ خون دینا پسند کرتے ہیں؟ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم خون دینا پسند کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ ان کو بتاتے ہوں گے خون بچانے سے جان بچتی ہے، خون دینے سے جان بچتی ہے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب ہم خون دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو میڈیکلی ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر دوسرے شخص کی جان بچتی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. دیکھیں، میں تو گائنیکالوجسٹ ہوں اور ساری زندگی میں نے عورتوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، حمل کے دوران یا زچگی کے دوران یا حمل کے بعد. اور جو عورتیں مر جاتی ہیں ہماری فیلڈ میں، یعنی آپس کی فیلڈ میں، بے شمار عورتیں اس لیے مر جاتی ہیں کہ حمل کے دوران خون بہنا شروع ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، کمزور ہونے کے بعد کولیپس ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں. ایسے موقع پر اگر ان کو ان کے گروپ کا خون مل جائے تو پھر ان کی جان بچ جاتی ہے. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کام کو آپ جاری رکھیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں. تو مجھے آپ لڑکیوں سے بلڈ لیتے ہیں؟ لڑکیوں سے بھی بلڈ لیتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ دیتی ہیں بلڈ خوشی دیتی ہیں. اچھا، تو آپ اپنے لیبارٹری میں بلڈ گروپنگ بھی کرتے ہیں؟ جی، بلڈ گروپنگ کرتے ہیں. اچھا، اور کیا کرتے ہیں آپ اپنی لیبارٹری کے اندر؟ اپنی لیبارٹری کے اندر ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ. اچھا، اسکریننگ سے کیا مطلب ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انفیکشس، کوئی HIV تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس B اور C تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہوگا نا کہ لوگ آتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے میری بیوی اسپتال میں ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، میرا خون لے لیں. اور آپ جب خون لیتے ہوں گے تو خون میچ نہیں کرتا ہوگا، تو پھر ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کا خون جو ہے وہ لے لیتے ہیں، جو ہمارے پاس اسٹور پڑا ہوتا ہے خون، وہاں سے اس کو. اچھا، خون کے بدلے میں خون کے بدلے. مطلب اگر میری بیوی کو ضرورت ہے خون کی اور مر رہی ہے بیچاری، اور مجھے پتا ہے کہ اگر خون مل جائے گا تو بچ جائے گی، تو میں اپنا خون آپ کو دے دوں، اور میرا جیسے AB پازیٹیو ہے یا B نیگیٹو ہے یا جو بھی ہے، تو آپ کی لیبارٹری میں یہ خون موجود ہوتا ہے اور وہ خون آپ دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو جو اس کا گروپنگ ہے اس کو وہ گروپ دے دیتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے یار. آپ جس طرح سے کام کر کے لوگوں کی اگر جانیں بچا رہے ہیں تو اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. تو یہ میرے خیال میں آپ کو یہ کام جاری رکھنا چاہیے. آپ نے مسجدوں میں یا گرجاؤں میں جا کے لوگوں سے بات کی ہے کہ خون دیں؟ جی، میں نے بات کی ہے مختلف چرچز میں اور دوسری مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں. لوگوں سے بات کی ہے کہ دیکھیں جب ہم خون دیں گے، کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ تو ہم بنا سکتے ہیں اور نہ کسی فیکٹری میں یہ بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس خون کی کمی کو صرف انسان ہی پورا کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں سوراج میٹرنری ہاسپٹل ایک ہے اردو بازار میں، یہ بہت پرانا کشن دیوی چیتومل سوراج میٹرنری ہاسپٹل ہے، یہ 1929 میں بنا تھا اور اس اسپتال کا میں انچارج تھا. اور میں روز دیکھتا تھا کہ روز آ کے عورتیں مر جاتی ہیں اور خون نہیں ہوتا ہے. تو میں علاقے کی مسجد پہ گیا اور وہاں کے امام صاحب سے بات کی، بلکہ ان کو امام صاحب کو لے کے آیا اور ان کو اسپتال میں جا کے دکھایا. میں نے دیکھا اس طرح سے مریض آتے ہیں، بیچارے اتنے پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جب بھی خون کی ضرورت پڑے آپ مجھے پرچی پہ لکھ کے بھیج دیں کہ AB پازیٹیو یا B نیگیٹو یا B پازیٹیو خون چاہیے. میں اپنی مسجد میں اعلان کروں گا اور نمازی مجھے پتا ہے کہ خون دیں گے. پھر ایگزیکٹلی یہی ہونا شروع ہو گیا کہ میں ان کو لکھ کے بھیجتا تھا کہ ایک میرے پاس مریض ہے 21 سال کی، 22 سال کی، 23 سال کی مریض ہے جو شاید مر جائے گی، اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس کرتے تھے اور سارے نمازی 10-10 15-15 نمازی آ جاتے تھے اپنا خون دینے کے لیے، اور ایسے بے شمار جانیں بچائی. میں نے تو خیر کیا بتائی، بچانے والا تو یہ خون کا علاج تھا اور لوگ تھے جنہوں نے خون دیا.
مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات نہیں کرتا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ساری مسجدوں میں خون کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں جا کر کے اور آپ چرچ میں جا کر کے لوگوں سے بولیں کہ بھائی اگر خون مہیا ہے تو خون مہیا کریں تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے. آپ کو یہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں نے کئی پاسٹر سے کئی پادریوں سے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں یہ ہم مہم چلا رہے ہیں, کوشش کریں لوگوں کو, وہاں پہ میں نے موٹیویٹ بھی کیا ہے, وہاں پہ چرچ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب ہم خون دیتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں. تو بہت سارے لوگ اس بات سے میری بات سے متفق ہیں. اور تو آپ کے جو پاسٹر ہیں وہ آپ کی بات سے متفق ہو جاتے ہیں؟ جی متفق ہو جاتے ہیں. گائیڈ کرنے سے, خون دینا پسند کرتے ہیں, گائیڈ کرنے سے, ان کو موٹیویٹ کرنے سے, بتانے سے خون اچھا ہوتا ہے. جی تو یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ بلڈ بینک جو ہے اچھا چلتا رہے گا اور آپ خون کی مہم کو تیز رکھیں گے, جاری رکھیں گے اور کیا نام اس کا بلڈ دیتے رہیں گے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے. جی تو آپ بلڈ بینک کے بارے میں اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں سمن یا آمنہ؟ ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں. وارث صاحب نے بتایا ہمیں کہ وہ خون کس طرح سے جمع کرتے ہیں. میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ جب میں صبراج ہسپتال میں تھا تو وہاں پر میں مسجد کے ہمارے امام تھے ان کو کہہ دیتا تھا, وہ مسجد میں اعلان کرتے تھے اور خون آ جاتا تھا. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہو گئی ہے. تو آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں بلڈ بینک کے بارے میں؟ ایک پرابلم جو میں نے اپنی ہاؤس جاب میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا, یہ میں اپنے ڈاکٹر سے مخاطب ہوں, کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بلڈ منگوا لیتے تھے کسی مریض کے لیے اور پھر وہ استعمال نہیں ہوتا تھا اور پھر وہ کہتے تھے چلیے یہ استعمال نہیں ہوا, واپس آپ اس کو بلڈ بینک بھیج دیں. وہ تو استعمال کے قابل نہیں. ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اس کی فریج سے نکل جاتا ہے تو فریج سے نکلا اور وہ گرم ہو گیا, مطلب اس کی خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے. جو لوگ جیب میں لے کے گھومتے ہیں نا بلڈ, ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لے کے جا رہے ہیں بلڈ لگوانے جا رہے ہیں, وہ تو بکواس ہے, وہ تو بلڈ بیکار ہو گیا ہوا ہے اور وہ بلڈ لوگ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. بلڈ آئے اس کو استعمال کریں, اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے تو فوراً بلڈ بینک واپس کر دیں. میرے خیال میں وارث صاحب آپ یہ کرتے ہوں گے اپنے بلڈ بینک. ہاں, جب تک وہ ٹھنڈا رہے, جب تک وہ ٹھنڈا رہے. اور جب کسی دوسرے مریض کو, جیسے میں نے کسی کا بلڈ کا انتظام کیا, سرجن بہت اچھا تھا, اس کو بلڈ کی ضرورت نہیں پڑی, تو اب میں اس بلڈ کو پھینک دوں؟ نہیں, مجھے پھینکنا نہیں چاہیے, اس کو بلڈ بینک میں ہی رکھنا چاہیے اور ان کو وہاں لکھ کے دے دینا چاہیے کہ یہ میرا بلڈ ہے اور مجھے اجازت دے رہا ہوں کہ کسی بھی حقدار مریض کو مفت لگا دیا جائے. تو پھر یہ ایسا آپ لوگ کرتے ہوں گے میرے خیال میں. جی ایسا کرتے ہیں. زبردست, بہت اچھا. میرے خیال میں بلڈ تو بکنا کہیں بھی نہیں چاہیے. جو پیسے لیتے ہیں میرے خیال ہے وہ اس کی بیگ کے پیسے لیتے ہیں. ہاں بالکل, بلڈ کوئی نہیں بکتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک جب بلڈ جاتا ہے نا تو اس کا بیگ کا پیسہ ہوتا ہے, پلس اس بلڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کسی مریض کو HIV, ہیپیٹائٹس B, C کا تو بلڈ نہیں دیں گے نا, تو وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو میرے خیال میں بہت اچھا ہمارا آج کا پروگرام ہو گیا ہے. سمن آپ کچھ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آمنہ؟ میرے حساب سے ہم سب کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. جب تک ہم ڈونیٹ نہیں کریں گے تب تک وہ, اور اگر ڈونیٹ نہیں کریں گے تو وہ پول ختم ہوتا رہے گا. تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ نہیں میں نے دیکھا ہے, ابھی میں نے ہاؤس جاب کیا ہے کہ لوگوں کو نہیں ملتا ہے بلڈ. میچ بلڈ گروپ جو میچڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے, کبھی انکراس بھی نہیں ملتا ہے. تو یہ کمی آ جاتی ہے. تو ہم سب کو اس شو کے ذریعے میں چاہوں گی کہ سب کو یہ میسج جائے کہ آپ اگر آپ خود صحت مند ہیں تو کسی بھی قریبی بلڈ بینک میں جا کے ایک دفعہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں. بہت شکریہ آمنہ آپ کا, بہت شکریہ وارث صاحب کا. اور سمن آپ کو رستے میں آ رہی تھی تو آپ کافی خوش تھیں, تو آپ نے بولا کہ وہ خوشی کی وجہ میں آج کے پروگرام کے آخر میں بتاؤں گی. جی بالکل, آج کل میں بہت خوش ہوں. میرا ایک کزن ہے نائل, اس نے بھی گریجویشن کیا, نائل ظفر. انہوں نے گریجویشن کیا تو ان کے لیے ہم ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سنائے گانا. یہ گانا ہے دل سے ہارون کا. اس کے ساتھ ہی ہم خداحافظ کرتے ہیں. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. اور نائل ظفر آپ یہ گانا سنیں سمن کی طرف سے. تو یہ آپ گانا سنیں سمن کی طرف سے, آمنہ کی طرف سے اور وارث کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے.
बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, चलो दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो है कैसी खुशबू, धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू। यूं जैसे मिलता है लहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा। मिलके यहाँ सारे चला आगे ही चाहे,